السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کو میرے چینل پر خوش آمدید ہے۔ میں آپ کے لیے بغیر ٹائمر کے ویڈیو بناتی ہوں۔ مجھے آپ کے وقت کی بہت زیادہ قدر ہے، تو پلیز میرے چینل پر 5 منٹ کی ویڈیو واچ ضرور کر کے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد اور صحت یاب رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں کو بھی لمبی زندگی دے۔ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو لمبی صحت والی زندگی دے دے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے۔ تو پلیز میری ماں کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ جواب: آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کون سا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہونے پر حلال ہو جاتا ہے؟ جواب: قربانی کا جانور۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں رمضان المبارک کے روزے کس پر فرض ہیں؟ جواب: بالغ اور صحت مند انسان پر۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں کیا کرنے کا حکم دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں صبر کرنے کا حکم دیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ حج کے لیے کب تشریف لائے؟ جواب: 10 ہجری کو۔ سوال: قرآن مجید میں کھانے میں سب سے بہترین چیز کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شہد کو۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی؟ جواب: سورۃ النمل۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں مسجد ضرار کس نے بنوائی تھی؟ جواب: منافقین نے مسجد ضرار بنوائی۔ سوال: بتائیے جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب: جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ سوال: انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب: آدمی جب مر جاتا ہے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ پہلا، صدقہ جاریہ، جو ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں۔ دوسرا، وہ علم جو ہم نے کسی کو سکھایا اور دوسرے کو اس کا فائدہ ہوا۔ تیسرا، نیک اولاد جو آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ 3 عمل انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ سوال: کسی کو گالی دینے کا عذاب کیا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے منہ سے مذاق سے بھی گالی نکلے تو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا ہوتا ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک گالی دینے کا عذاب یہ ہے۔ سوال: حضرت امام صادق علیہ السلام نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا؟ جواب: وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو، اس محفل میں بیٹھنے سے گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا۔ سوال: انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جن آمیر۔ سوال: جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: مجھے بچاؤ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال: کس سورت کی تلاوت انسان کو جلدی امیر کرتی ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کی تلاوت۔ سوال: حدیث شریف میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا جب وہ مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب: بے نمازی جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا۔ سوال: انسان کے کس عمل سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ سوال: بڑے وسوسے اور خیالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟
جواب: برے وسوسے اور خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور شیطان بھی انسان سے دور چلا جاتا ہے۔ سوال: کس بیماری کے سبب پر جنت کی بشارت دی گئی؟ جواب: اندھے کو۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: دل کو زنگ لگتا ہے۔ اور دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ گناہ کرنے سے، اللہ کی عبادت نہ کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے انسان کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: شیطان کے جال میں سب سے آسانی سے کون پھنس جاتا ہے؟ جواب: غرور کرنے والا انسان شیطان کے جال میں بہت جلد پھنستا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس درخت کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں ہے؟ جواب: طوبیٰ کا درخت۔ سوال: کون سی نمازوں کی پابندی ایمان کی نشانی ہے؟ جواب: فجر اور عشاء کی پابندی۔ سوال: قرآن مجید کو کتنے پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب: 30 پاروں میں۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب: یادداشت کم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ ویڈیو اسلامک سوال جواب والی اپنے بچوں کو ضرور لگا کر دیا کریں اور ان کو ضرور دکھایا کریں تاکہ ان کو اسلام کی معلومات کے پتہ ہو، اسلام کے بارے میں پتہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے سوالات بچوں کو ذہن میں بہت جلد بیٹھتے ہیں، تو آپ کے بچوں کو اس طرح بہت سی معلومات مل سکتی ہے اسلامک۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوش آباد ہنستا وستا رکھے۔ اللہ حافظ۔